کہ اس میں میرے نام 1 کروڑ کی لوٹری لگ گئی. پھر کیا تھا، سارے خاندان میں خوشیاں منائی گئی. دوستوں نے میری دعوتیں کی. میں نے انجینئروں کو بلا کر ایک شاندار جاندار بنگلے کا پلان بنانے کا آرڈر کیا اور شو روم سے رابطہ لے کر نئی انوا کار وہ بھی بکنگ کرا لی. 5-10 روز میں وہ بھی آنے والی گئی. دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رقم بلا محنت و مشقت کی دے دی تو شکرانے کے طور پر عمرہ کر لو. الحمدللہ توڑ والوں سے بات چیت بھی ہو گئی ہے. انشاءاللہ 5 جولائی کو گھر کے پورے 5 افراد کے ساتھ عمرہ کے لیے روانگی ہوں گی. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک سفر کو سلامتی عطا فرمائی. کیا پٹیل کیسی رہی اپنی لاٹری؟ اس کو کہتا ہے پیٹھان کا دماغ. اپن پیٹھان کا بچہ جو ٹھہرا گاؤں. مولانا محمود صاحب. بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کی تمام بات سنی تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے سود، جوئے، سٹے اور لوٹری جیسے حرام کاموں میں مبتلا ہو. ہم سب مسلمان ہیں. اسلام نے ہم کو سود، جوئے، سٹے اور ہر غلط طریقے سے مال کمانے اور کھانے سے منع کیا ہے. مولوی صاحب، آپ نرے مولوی ہیں، مفتی نہیں. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہم سود اور جوئے میں مبتلا ہے؟ کیا کسی مفتی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ تجارت کو ترقی دینے اور کاشتکاری میں جدید کاری کے لیے سودی قرض لینا، اسی طرح لون پر گاڑی اٹھانا اور ملٹی لیول کمپنی کا ممبر بنانا، لوٹری کے ٹکٹ خریدنا شرعاً ناجائز و حرام ہے. ہاں، میں نے جامعہ صدیقیہ سراج العلوم مانگ کی باری، جو نہ صرف مانگ کی باری بلکہ مالدہ کا ایک عظیم ادارہ ہے، اس کے دارالفتاح سے شائع ایک پمفلٹ جس کا عنوان سود سے بچو اور بچاؤ ہے، اس میں پڑھا تھا. نہیں، میں کسی اشتہار و پمفلٹ پر اعتبار نہیں کرتا. اگر آپ کو پمفلٹ و اشتہار پر اعتبار نہیں تو کل ہم دارالفتاح سے رجوع کرتے ہیں. ویسے کل سنڈے بھی ہے، کل سنڈے اتوار بھی ہے. پروفیسر صاحب کی کالج کی چھٹی ہے. آپ کی دکان بھی بند رہے گی. ظہور پٹیل، شوکت خان اور پٹھان صاحب تو فرصت علی خان ہے. ویسے بھی چائے کھانے پر ہی دن کا اکثر حصہ گزار دیتے ہیں، تو کل ہی اپنے دارالفتاح پہنچ کر خلاصہ کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے مولانا؟ کیسے آنا ہوا؟ کئی آج فجر کی نماز میں تو گڑبڑ نہیں ہو گئی جو تمام مسئلوں کو لے کر حاضر ہوئے ہیں؟ نہیں مفتی صاحب، بات یہ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ حضرات ہمارے مصلی ہیں. یہ حقانی میاں شہر کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے اپنی تجارت کو فروغ و ترقی دینے کے لیے اسٹیٹ بینک آف انڈیا سے 50 لاکھ روپے سودی قرض لیا ہوا ہے. اور یہ دوسرے صاحب ظہور پٹیل، ان کی اپنی ایک زمین ہے جس میں کاشت کی جدید کاری کے لیے انہوں نے ایک صاحب سے 2 لاکھ روپے سودی قرض لیا ہے. اور یہ تیسرے صاحب الفلاح ہائی اسکول کے سینئر پروفیسر ہے، انہوں نے بینک لون پر گاڑی نکالی ہے. اور یہ چوتھے صاحب شوکت خان جو ملٹی لیول مارکیٹنگ کے ممبر ہے اور اس کے ممبر سازی کا کام کرتے ہیں. اور یہ پیٹھان صاحب جن کے نام کچھ روز پہلے ہی 1 کروڑ کی لوٹری لگی ہے. میں نے ان تمام حضرات سے کہا کہ آپ لوگ سود اور جوا جیسے ناجائز و حرام کام میں مبتلا ہو، تو انہوں نے میری بات کا اعتبار نہیں کیا. اس لیے ان تمام کو لے کر آپ دامت برکاتہم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اب آپ انہیں بتائیے کہ جو کام یہ کر رہے ہیں آیا وہ شرعاً ناجائز و حرام ہے یا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اللہ تعالیٰ کا بے پایا فضل اور احسان ہے کہ ہم اور آپ سب مسلمان ہیں. اور حقیقی معنوں پر مسلمان وہی ہوتا ہے جو احکام اسلام کا پابند ہو. اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ کوئی سا بھی کام کرے اس کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ آیا وہ کام جائز ہے یا ناجائز. جیسا کہ فقہ کا قاعدہ ہے، لا يجوز لمسلم ان يتصرف او يفعل فعلا الا بعد معرفة حکم اللہ فيه. کہ آپ حضرات کو چاہیے تھا کہ پہلے حکم خداوندی کو معلوم کرتے پھر کوئی قدم اٹھاتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا اور گنہگار ہوئے. کیونکہ سود اصل یعنی قرضہ پر زیادتی، بلا موازہ مال پر زیادتی، خواہ کم ہو یا زیادہ، اور جوا یعنی ملک کو خطرے پر متعلق کرنا. درآں حالانکہ دونوں جانب میں مال ہو، شرعاً ناجائز و حرام ہے.
अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने खरीद व फरोख्त को हलाल किया और सूद को हराम करार दे दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलु रिबा अज़आफ़न मुज़ाफ़ा, कि ऐ ईमान वालो सूद बढ़ा चढ़ा कर मत खाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुअमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अगर ईमान रखते हो तो जितना सूद बाकी रह गया है उसको छोड़ दो, और फिर ऐसा न करो तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत अल्लामा अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत में हम सबको मुखातिब बनाकर फरमा रहे हैं कि इस हुक्म यानी हुर्मत सूद पर अमल न करोगे तो तुमसे बागियों और मुर्तदों की तरह लड़ाई की जाएगी। इतनी सख्त वईद कुरान मजीद में कहीं दूसरी जगह माँ से तो नाफरमानी के लिए नहीं आई है। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी से जो मनक़ूल है कि सूद छोड़ दो और इसके मुशाबह चीजों को भी, वो इसी कुरानी वईद का कुदरती नतीजा है। जब जिस्मानी बीमारियों का यह हाल है कि अगर किसी मर्ज को तबीब सख्त मर्ज से मुशाबा पाता है तो एहतियातन इलाज उस सख्त तर मर्ज का शुरू कर देता है। तो जो मुसलमान तक़वा का अदना दर्जा भी रखते हों उन पर भी यही लाजिम है कि न सिर्फ खुले हुए सूद से बचे बल्कि ऐसी माली व कारोबारी सूरतों से भी एहतियातन बचते रहे जिनका सूदी होना मुश्तबा है। अल्लाह तीसरी जगह इरशाद है, अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतहु अश-शैतानु मिनल मस, कि वो लोग जो सूद खाते हैं कयामत में खड़े होंगे कब्रों से जिस तरह खड़ा होता है ऐसा आदमी जिनको शैतान खबती बना दे लिपेट कर। ये असल मंजर तो कयामत के दिन का है कि आखिरत में अपनी कब्रों से उठने पर ये सूदखोर सीधे खड़े तक नहीं हो सकेंगे। अगर खड़े होंगे भी तो मत वालों, खबतियों, दीवानों की तरह गिरते पड़ते लड़खड़ाते, लेकिन उसका एक हल्का सा रंग इस दुनिया में ही नजर आ जाता है। मुहाजिर साहूकार जो रुपया के पीछे दीवाना बाउला रहता है, वाकई ऐसा मालूम होता है कि उसको जिन या भूत चिमट गया है और वो उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते उस पर सूदिया ब्याजी सवार रहता है, और जिसकी हिर्सो तमा की प्यास दुनिया में इतनी भरी हुई होती है कि लाजिम है कि उसका हश्र भी उसी मखबूत जुनून ज़िदा हालत के साथ हो। अहले कश्फ और मुहक्किकीन का बयान है कि हश्र में इंसान उसी सूरत में उठेगा जिस किस्म की सीरत और खसलत दुनिया में उस पर गालिब रही होगी। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़्फ़ारिन अतीम, कि मिटा देता है अल्लाह सूद को और बढ़ा देता है सदक़ात को, और पसंद नहीं करता किसी अल्लाह ताला किसी कुफ्र करने और गुनाह का काम करने वाले को। इस आयत में सूद और सदका का मुआसिना है कि सूद में बरकत और खैरियत का बराए नाम भी नजर न आएगी और सदक़ात का अजर बेहिसाब मिलेगा, लेकिन दुनिया में भी इसका ज़ुहूर किसी न किसी हद तक होता ही रहता है। लेकिन दुनिया में भी इसका ज़ुहूर किसी न किसी हद तक होता ही रहता है कि सूदखार कौमों का अंजाम बारहा आपस में खून रेजी तबाही और बर्बादी ही पर हुआ है। और अफराद में भी मुशाहिदा है कि सूदखोरी की आदत बनियों और मुहाजिरों के दिल में रुपया को फी नफ्सी ही महबूब बना देती है। नतीजा ये होता है कि सूदखोर ज़रो दौलत से दुनियावी लुत्फ़ भी नहीं उठा पाता कि उसके मुकाबिल सदका की बरकत है, मिली गमखारी व हमदर्दी, एक दूसरे की मशारिकत व मानवत कौम और अफराद दोनों में मुशाहिदा की चीज़ें हैं। और बैंकों के आए दिन टूटने, मुहाजिरों और बनियों के दीवाला निकलते रहने और फिर इससे हजार घरों की तबाही और बर्बादी किसने नहीं देखी है। मुआशरा के इस अबतरी का राज भी सूदी कारोबार की तरवीज है। नीज जुए के मुतालिक इरशाद बारी गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ और बद और पास है तो बस नरी गंदी बातें हैं, शैतान के काम, सिवाय से बचते रहो ताकि फलाह पाओ। शराब नोशी और क़िमारबाजी
دنیاوی مضرتوں اور اخلاقی قباحتوں میں سب سے بڑی کلیدی مضرت خانہ جنگی کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کر دیا کہ شراب و قمار دونوں کے مضر اثرات شر و فساد کی شکل میں روزمرہ کے مشاہدے ہیں، روزمرہ کے مشاہدے ہیں۔ جاہلیت عرب کے مذہب باشندے ان دونوں بلاؤں میں بری طرح مبتلا تھے، ٹھیک اسی طرح آج جاہلیت فرہنگ کے مذہب آبادی پر بھی یہ دونوں بلائیں بری طرح مسلط ہیں۔ یہ سود اور جوئے کے متعلق صاف اور صریح قرآنی آیات تھی۔ اب آئیے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بھی سن لیجیے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سودی تحریر یا حساب لکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سود کے وبا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے وبال 73 قسموں کے ہیں اور ان میں سے سب سے کمتر قسم ایسی ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا 1 درہم جس کو انسان حاصل کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام میں 33 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس قوم میں سود پھیل جائے وہ قوم یقیناً احتسالی میں گرفتار ہو جاتی ہے، اور جس قوم میں رشوت عام ہو جائے وہ مرعوبیت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو ان میں ربوہ یعنی سودی کاروبار پھیل جاتا ہے۔ اب تک تو آپ قرآن و حدیث سے سود اور جوئے کی حرمت سن رہے تھے، اب آئیے ذرا عقل کی روشنی سے بھی سود اور جوئے کی حرمت کو سمجھ لیں۔ کسی چیز میں نفع وقتی اور عارضی ہو اور اس کا نقصان